السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. پنجاب اور باقی علاقوں میں جو خاص طور پہ پنجاب میں جو سچویشن بن رہی ہے سیاسی، اس کا ذرا تجزیہ آج ہم نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ کس کی ہوگی. اور وہاں پہ جس طریقے سے جوڑ توڑ ہو رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی تجزیاتی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور وہ بھی ہمارے جو مہمان ہیں ان کی جو رپورٹ ہے وہ. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ پیش ہوا ہے، اس کا کیا امپیکٹ بنے گا، یہ کس قسم کا بجٹ ہے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے. اور عمران خان صاحب کی جو آپشنز ہیں اس وقت کیا ہیں، پی ٹی آئی جوڑ توڑ کے بعد اور لوٹ کھسوٹ کے بعد اس وقت کس سچویشن میں ہے، اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور چلیں گے لاہور اور بات کریں گے ہمارے دوست جناب سلمان بھائی، سلمان عابد صاحب. سلمان بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اسرار بھائی. سلمان بھائی، یہ جو میرا خیال پہلے تھوڑا سا آپ بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں. بجٹ پیش تو ہو گیا ہے، اور بجٹ جو ہے اس کا بڑا جو ظاہر ہے حکومت میں ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ بہت زبردست بجٹ تھا، اور 144 کھرب اور 60 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. تنخواہوں میں اور پینشن میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور باقی جناب آپ اس کو کس طرح دیکھیں، کیا یہ ریلیف بجٹ ہے یا تکلیف بجٹ ہے؟ دیکھیں، ریلیف بجٹ ہوتا مثال کے طور پہ تو حکومت جو ہے اس کی شادیانے اور طریقے سے بجاتی. اسحاق ڈار صاحب ہو یا وزیر اعظم ہو یا جو اکنامکس کے ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لوگوں کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ بہت زیادہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر رہ کے ہی بجٹ دینا ہے، تو پھر آپ کے پاس گنجائش بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اس بجٹ کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ماں سوائے ایک چیز جو آپ نے نکالی ہے وہ یہ کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% تک اضافہ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کل کتنے سرکاری ملازمین ہیں، اس کا بھی اندازہ کرنا چاہیے. اور یہ ابھی کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، اس کے بعد پروونشل بجٹس آئیں گے تو وہ پروونشل وہ بھی ملازمین ہوں. کے اوپر لاگو ہوگا. لیکن یہ جو وفاقی ملازمین کو بھی 30% دیا گیا ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا اس حالات میں. اگر 30% بھی اضافہ کیا گیا ہے، ایک بڑا لیکن دلچسپ نیٹ رزلٹ تو زیرو ہی ہوگا نا، کیونکہ جو مہنگائی ہے اگر وہ وہی میں کہہ رہا ہوں 38% پہ میں وہ وہی کہہ چلی رہا گئی تھا تو پھر کہ اس کو کیا فائدہ؟ میں وہی کہہ رہا تھا ایک بڑا دلچسپ لطیفہ یہ چل رہا تھا کہ حکومت کوئی ریلیف نہ دے، صرف ایک کام کر دے، یہ مہینہ 30 دن کا جو ہوتا ہے اس کو 15 دن کا کر دے. تو یہی سب سے بڑا ریلیف ہوگا عام آدمی کو اگر 15 دن کا مہینہ کر دیا جائے. دیکھیے بات بڑی بنیادی سی ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے، کیونکہ جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو عدم توازن ہوا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ اس بجٹ کو ایڈریس نہیں کرتا. لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی آمدنی ہے وہ کم ہے، اخراجات کی جو مد ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کچھ غیر معمولی اقدامات کرنے ہیں. اچھا، یہ غیر معمولی اقدامات کوئی آج تو نہیں ہو جائیں گے کہ آج بٹن دبایا جائے گا تو کل اس کا نتیجہ نکل آئے گا. یعنی ہمیں اکنامکس کے کانٹیکسٹ میں کچھ لانگ ٹرم پلان چاہیے، کوئی مڈ ٹرم پلان چاہیے اور شارٹ ٹرم پلان چاہیے، اور کچھ اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے جس کی مدد سے ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں. مثال کے طور پہ اب آپ نے جو پچھلے جو اکنامک سروے آیا ہے اس کے جی اندر جتنے بھی اہداف تھے آپ وہ اچیو نہیں کر سکے. اچھا، اب ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کی کیوں نہیں اچیو کر سکے. اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اچھا، اب بھی آپ مجھے بتائیے، کل بھی میں مختلف ٹی وی چینل پہ یہ بات کر رہا تھا کہ اگلے 6 7 8 مہینے جو ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ بلکہ میرے خیال کے مطابق تو اور زیادہ پولیٹیکل فرسٹ بڑھے بریک گی. ہو گیا ہے. اچھا، اب جب یہ پولیٹیکل کرائسس بڑھے گا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو آپ کا اکنامک کرائسس کے اوپر آئے گا. تو اس لیے ابھی یہ جو ازیوم کر رہے ہیں نا کہ ہم شاید بجٹ سے بہت کچھ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں وہ گے، نہیں ہو. میرے نزدیک یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ جو ہے اصل چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ ہم نے پولیٹیکل ایشوز میں جو کانفلکٹس ہیں ان کو وہ کیسے کریں؟ منیمائز کر کے اچھا، یہ جو میں بلکہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ڈان جو ان کا بڑا چہیتا اخبار ہے، یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے، اور ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایکسپینشنری بجٹ، ٹھیک ہے جی، ایکسپینشنری بجٹ کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیگفلیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، یعنی انفلیشن سے بھی اوپر والا جو درجہ ہے انفلیشن کا اسٹیگفلیشن کہلاتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ وہ کہتے ہیں کہ فار اسٹارٹرز اٹ از اے فسکلی ارسپانسبل بجٹ. دیکھیں کتنی انہوں نے
ایک یعنی اپنے ایلائی کے لیے بھی اتنا زبردست انہوں نے مشکل سا لفظ یوز کیا کہ ارریسپانسبل بجٹ ہے, اور نو ایفرٹ ہیز بین میڈ ٹو کرٹیل دی بجٹ ڈیفیسٹ. بجٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. دا فسکل پلان دیٹ دا بجٹ ہیز لیڈ آؤٹ ول لیڈ ٹو دا ایکومولیشن آف مور ڈیٹ. اس کے ساتھ مور ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیٹ ہوگا. آخر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر میں کہہ رہا ہے پاکستان نیڈس ٹو میک سم ٹف چوائسز, جو ابھی آپ کہہ رہے تھے, ٹو گیٹ آؤٹ آف دا پریزنٹ کرائسس. So far, the government has shown no inclination of taking those difficult but necessary decisions. اب جہاں پہ یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ اس طرح کا بجٹ جو ہے وہ تو میننگ لیس ہو جاتا ہے نا جی. دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جگالی کے ماسٹر آدمی ہیں. اعداد و شمار کے ساتھ کھیلنا اور اعداد و شمار کو ایک غلط انداز سے ریفلیکٹ کرنا یہ ان کی خوبی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ وہ نہیں کر رہے. اسی لیے وہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا کہ ارریسپانسبل بجٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلے آپ کو کرنے تھے وہ آپ نے کیے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس بجٹ کے پیش کرنے کے بعد آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں میری گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے ان سے فون پہ, وہ تو مان گئی ہیں, وہ تقریباً بس ہو گیا. یہ شہباز شریف کی بات بھی ایسی ہے جیسے اسحاق ڈار صاحب کی بات انہوں نے لندن سے چلنے سے پہلے مانی تھی نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, جو آپ نے کہا نا کڑوی گولی کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور آپ جن لوگوں پر آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں ان پر آپ ٹیکسز لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سارا بوجھ عام آدمی کے اوپر ڈالتے ہیں, اور سبسڈیز کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک کنسرن نکل کے آ جاتا ہے. تو یہ اچھا, پھر ایک بات میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر یہ الیکشن بجٹ ہونا جی, تو الیکشن بجٹ کے لیے آپ کو 1 سال چاہیے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر آپ نے اکتوبر نومبر میں الیکشن کروانے ہیں تو آپ کے پاس تو وہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ الیکشن بجٹ کے ثمرات سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو استفادہ حاصل کر سکیں. اسی لیے بہت سے لوگ یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے الیکشن کرانا بھی ہے یا نہیں کرانا, اور یہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. نارملی اس بجٹ پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس میں 2 باتیں انہوں نے کی ہے نا. ایک بات تو یہ کی کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اس سے لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 90 ارب روپیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ ایم پی ایز ایم این ایز کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اس کی تیاری بھی ہم کریں گے. تو اس طرح کے انہوں نے ریفلیکشن دیے ہیں کہ اگر کوئی کڑوی 1 ارب روپیہ ویسے انہوں نے آپ صحافیوں کی انشورنس کے لیے بھی رکھ دیا, اس کو تو اپریشیٹ کریں نا آپ. عوام کی انشورنس, عوام کی صحت کی خیر ہے, لیکن صحافیوں کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں اچھی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی ہیلتھ کارڈ تو بن گئے تھے صحافیوں کے لیے بھی. لوگ وہاں سے بھی 10 لاکھ روپے سے فیملی وائز مستفید ہو رہے تھے. تو بس مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک طبقے کو دیکھیں گے نا, کس طبقے کو فائدہ ملا کس طبقے کو, میرا کانٹیکس یہ ہے کہ ایک مجموعی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی میں آپ نے عام آدمی کے کانٹیکس میں کیا ایسے فیصلے کیے ہیں جس کو ہم یہ پرو پیپل بجٹ کہہ سکیں. ہمارے ہاں تو پرو پیپل بجٹ آتے ہی نہیں ہے نا. اور دیکھیے نا, بڑی سمپل سی بات ہے, جو بجٹ پالیٹکس ہوتی ہے نا جی, یہ طاقتور طبقے اور کمزور طبقے کے درمیان ایک ڈیفرنس ہوتا ہے, اور حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہوں نے طاقتور طبقے کے مقابلے میں کمزور طبقے کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ طاقتور طبقے کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور کمزور طبقوں پہ زیادہ ٹیکسز لگا کے وہاں سے وصولی کرتی ہیں. یہی وہ کھیل ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان میں جاری ہے. یہ ہے کہ لوگ بجٹ پالیٹکس سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سین پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, اور اس کے لیے تمام جو ریکوائرڈ چیزیں چاہیے تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. ان کے لیے تمام لیڈرز موجود ہیں, بڑے زبردست قسم کے فنکشن ہو گیا ہے ان کا, جناب ترانہ شرانہ بھی اور سارا کچھ, اور ان کا لوگو شوگو بھی آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو تھے وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, کسی سے بات نہیں ہو رہی تھی, کوئی جواب نہیں دے رہا تھا سوالوں کا. تو اس کنڈیشن میں اس پارٹی کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کا مستقبل یہ ہے کہ میں آپ کو 2 لائنوں میں ایک جملہ سناتا ہوں. ایک پی ٹی آئی کے منرف ارکان جو ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, آپ کل تک تو بڑے پی ٹی آئی میں بڑے پرجوش تھے اور آج آپ جو ہے وہ یہاں پر آ گئے استحکام پاکستان پارٹی میں. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جس سے آپ کو یہ سارا کھیل سمجھ آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری حیثیت جنگی قیدیوں جیسی ہے, اور جنگی قیدی کا کوئی آواز نہیں ہوتی, اس کو صرف ہانکا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کب کیا فیصلہ کرنا ہے, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں چلنا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری حیثیت اس وقت ایک جنگی قیدی کی ہے اور ہمیں جنگی قیدیوں کے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے.
اسی کی ریفلیکشن وہ دیکھ لیں کہ وہ جب پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے تھے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی, ان کے فیسز کیا تھے, وہ چھپائے ہوئے کیوں تھے. فواد چودھری صاحب کی کرسی فرنٹ کے اوپر تھی, وہ انہوں نے فرنٹ کی کرسی چھوڑ کر اپنے آپ کو پیچھے آ کے بٹھایا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جسے عمران خان نے کہا تھا نا کہ ہم نے سنا تھا کہ جبری شادیاں ہوتی ہیں, یہاں جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں. اب یہ جبری علیحدگی کا مسئلہ یہ ہے, یہ پاکستان میں کوئی نیا کھیل نہیں ہے. آپ پچھلے 3-4 دہائیوں سے دیکھیں نا تو ہمارے ہاں اس طرح کے کھیل جو ہیں ہمیشہ کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت میں بنتے ہیں. اچھا اب آپ نے بنا دیا ہے, ابھی آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ اخبار میں شاید اشتہار دے گی کہ ہمیں سیاسی کارکنان کی تلاش ہے, اور وہ سیاسی کارکنان یا سیاسی ووٹر جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے. دیکھیے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی انڈیویجول شخصیت کے حوالے سے بڑے نام ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی حلقہ احباب ہوگا, اور زیادہ تر یہ دیہی علاقوں کے لوگ ہیں اور ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے. لیکن جو پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے, یعنی پارٹی جس ووٹ بینک کو لے کر لیڈ کرتی ہے, لیڈرشپ جس کو لیڈ کرتی ہے, وہ تو نظر نہیں آ رہی. اچھا اب اس کھیل سے جو آپ نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پنجاب میں ایک نئی کھچڑی پک گئی ہے, یعنی ایک طرف زرداری صاحب آ گئے ہیں پنجاب میں فتح کرنے کے لیے اور انہوں نے جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کر کے کچھ لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے, اگلی حکومت ان کی ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ سارے لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تیسرے نمبر پہ مسلم لیگ کاف میں چودھری شجاعت کی جو پارٹی ہے اس پہ چودھری سرور صاحب کافی ایکٹیو ہے, وہ بھی کئی لوگوں کو اٹریکٹ کر کے پارٹی میں لا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کی 2 مین سٹریم پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. اچھا اس کے بعد 2 جزوی پارٹیاں بھی ہیں, ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی. یہ پنجاب کی پارٹی ہے نا جی, جہاں پہ الیکشن ہونا ہے. اب اس پورے کھیل میں آپ نے کھچڑی پکا دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سب لیٹنگ گروپ بنا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کانسٹیٹیوئنسیز میں سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے. کوئی مسلم لیگ کاف کو 10 سیٹیں دے گا, کوئی استحکام پاکستان کو کچھ سیٹیں ملیں گی, کچھ پی ایم ایل این کو ملیں گی, کچھ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی, کچھ پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی, ایک آدھ شاید وہ جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی ٹائپ جیسے لوگ بھی لے جائیں. تو کھیل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بجائے آپ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بڑی دلچسپ بات ایک اور دیکھیے, ایک الائنس سمجھ آ رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنائیں گے. ادھر سے اب جہانگیر ترین جا رہے ہیں لندن اور چلے گئے اور وہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. اچھا خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے. اچھا اب یہ سارا کھیل ظاہر کرتا ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف یہ کھیل سجایا جا رہا ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اب ابھی تک تو نہ وہ کیمپین چلا سکتے ہیں, ان کے سارے کینڈیڈیٹ اس وقت ملک اپنے علاقے چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں, وہ خود اپنا بہت سے لوگ گرفتار ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر میں ایک قسم کے عملی طور پہ نظر بنتا ہے کیونکہ کوئی بڑی پولیٹیکل ان کا کوئی انٹریکشن تو ہے نہیں کی پوزیشن میں نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کھچڑی پکا رہے, اور یہی کھچڑی جو ہے وہ پھر باقی علاقوں میں بھی پھیلائی جائے گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے کہ وہ کے پی کے میں ایک مخالف گروپ بنائے عمران خان کے خلاف, اور وہ وہاں پہ وہ لیڈ کرے, یعنی کے پی کے اندر بھی ٹکڑے کرنے ہیں ہم نے مختلف جماعتوں کے اندر. تو مجھے تو یہ ایک بات جو اسرار صاحب سمجھ آتی ہے, لگتا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کوئی سبق نہیں, اور کوئی نئی چیز نہیں, اور کوئی نئی چیز نہیں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی. چلیں آپ نے اگر یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو کچھ خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا چیز اس کو انٹروڈیوس کروا دیں, کوئی انیشیٹو اس طرح کا نہیں جو کہ پہلے نہ لیا گیا ہو, کوئی انوویشن ہو اس کے اندر. یہ تو پرانی پلے بک ہی لگ رہی ہے مجھے. بات یہ ہے کہ جب آپ پاپولر پولیٹکس کو کسی پولیٹیکل عمل کے بغیر طاقت سے, دھونس سے, دھاندلی سے, بندوق کی زور پر جب ختم کرتے ہیں نا, تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز صرف نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی امپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں. پورے ریاست کے اندر ایک کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے. ابھی ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی عمران خان مائنس فارمولا. اچھا اب وہ جی عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیں. اب بہت سے لوگوں نے خبریں دی کہ شاہ محمود قریشی نے شاید ایسا کوئی پیغام دیا ہے, اگرچہ عمران خان نے اس کی تردید کی ہے, لیکن یہ شواہد تو موجود ہے نا کہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب باہر چلے جائیں اور وہ سیاست سے ذرا اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیں, اور پارٹی جو ہے وہ شاہ محمود کو یا پرویز خٹک کو یا باقی لوگوں کو دے دیں, جس پہ عمران خان تیار نہیں ہے. اور انہوں نے بڑا جسے کہ بلنٹلی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے سارے حالات کو فیس کریں گے اور وہ یہاں لڑیں گے.
اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خالی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں, ووٹر ان سے لا تعلق ہو چکے ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا تو کہ الیکشن بہتر ہے کرا. پھر آپ الیکشن کروا دیں, اس سے ہاں بہتر موقع تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے جہانگیر ترین ہو اور مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان کے مقابلے میں متبادل قوت کو سامنے لانا چاہتی ہے. ڈھونڈ رہی ہے. ہاں اب وہ متبادل قوتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ بڑھا رہی ہیں. کوئی جنوبی پنجاب سے حصہ نکالنا چاہتا ہے, کوئی سینٹرل پنجاب سے نکالنا چاہتا ہے, کوئی دوسرا پنجاب سے نکالنا چاہتا ہے, کیونکہ اصل میں فیصلہ تو پنجاب کا ہی ہوگا نا, جو آپ نے بات کی ہے. پنجاب بالکل ڈٹرمن بالکل. کرے گا کہ مین سٹریم پالیٹکس میں کس کو بالادست ہونا ہے. ابھی جو کنفیوژن ہے نا, ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس نے بھی اپنی پوزیشن بدلی ہے. اس کا ابھی تک کوئی تجزیہ ہمارے پاس نہیں آ رہا, بلکہ تجزیہ یہ آ رہا ہے کہ ووٹر انٹیکٹ ہے ابھی بھی. یہ میں آپ کو بتاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پروگرام میں کہا تھا کہ 342 صوبائی اسمبلیوں کی ٹکٹیں ہیں, ان میں سے پنجاب اسمبلی کی صرف 15 ٹکٹیں واپس ہوئی ہیں ابھی تک, اور قومی اسمبلی کی 10 ٹکٹیں واپس ہوئی ہیں. ابھی بیشتر لوگ موجود ہیں پارٹی کے موجود اندر, ہیں پارٹی کے لوگ غائب نہیں ہوئے, ابھی اور موجود ہیں. ریزسٹ کر رہے ہیں. اور یہ میڈیا کا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ جیسے پارٹی خالی ہو گئی ہے. پارٹی ابھی ہاں اس طرح ہاں سے ہاں. خالی نہیں ہوئی ہے, لیکن پارٹی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل پروسیس میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ بنیادی اچھا نوعیت کا سوال ہے. ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم جو کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی لیٹ اپ نہیں آ رہا, مختلف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مختلف خواتین کو. آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سابق جو ایم این اے تھیں پی ٹی آئی کی, عثمان جدون شاید ان کا نام تھا, ان کو حج پہ جانے سے روک دیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں, وہ ایئرپورٹ پہ گئی ہیں اور ان کو حج پہ جانے سے انہوں نے آف لوڈ کر دیا کہ جی نہیں آپ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ پی ٹی آئی کی ہیں. اب یہ یہاں تک تو حالت پہنچ گئی ہوئی ہے کہ اگر آپ حج پہ بھی جانے پہ آپ پابندیاں لگائیں گے اور پھر آپ خواتین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, پھر ساتھ ساتھ اب اوورسیز پاکستانیز کی لسٹیں بھی بننی شروع ہو گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریمیٹنسز بھیجیں اور ہمارے ساتھ ہم ان کو ڈائمنڈ کارڈ دیں گے اور یہ کریں گے. تو یہ جو تضاد ہے اس کے تو بڑے نیگیٹو اثرات ہوں گے سلمان بھائی. دیکھیں بات یہ ہے, کل علی محمد خان کو 5ویں دفعہ گرفتار کیا گیا ہے. اندازہ لگائیں آپ. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے سب کے لیے ایک پالیسی اپنا دی ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کریں گے ان کے لیے ایک پالیسی ہے, جو لوگ پریس وہ کانفرنس نہاتے نہیں کریں دھوتے. گے ہاں ان کے لیے ایک پالیسی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ کافی سخت ہے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بالکل نہ کریں کمپرومائز, نہیں کرنا چاہیے آپ کو کمپرومائز, لیکن آپ کو پولیٹیکل ورکر کے درمیان اور جس نے ٹیررزم کیا ہے, جس نے باقاعدہ وائلنس کیا ہے, ان کے درمیان ایک فرق تو رکھنا پڑے گا نا. آپ یہ دیکھیں نا, بات بڑی سمپل سی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو براہ راست 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, لیکن ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کی پالیسی میں ایک کچھ اور ریفلیکشن ہو رہی ہے. یہ مراد راز کو دیکھیں نا, مراد راز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ وہاں پہ شامل تھے. اچھا, جیسے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ نہا دھو کے واپس آ گئے, فریش ہو گئے اور وہ پاک صاف ہو گئے, اور باقی جو پکڑے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی پالیسی میں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ ایک پالیسی کے تحت سب کو آپریٹ کریں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ آپ کے حق میں آ جائیں تو ان کے لیے ایک پالیسی ہو, اور جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہو, چیلنج کر رہے ہو, وہ ان کے لیے ایک پالیسی ہو. اب محمود رشید 4تھی دفعہ جیل جا رہے ہیں, اجاز چودھری صاحب جیل جا رہے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ جیل جا رہی ہیں, علی محمد خان جیل میں ہیں, وہ وہ جو شہریار آفریدی ہیں وہ جیل کے اندر ہے, عمر سرفراز چیمہ جیل میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باہر اپنی پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑیں. اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہے تو ضرور کریں, لیکن یہ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمیں ماضی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ آپ پہنچے گا. تو ہمارے بڑوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے. اور میں یہ بات بتاؤں, ہماری حکومت کو یہ بات سوچنی چاہیے, یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے نا, کل ان کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیے یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کو اپنی پولیٹیکل پوزیشن واضح رکھنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کسی حکومت کے کسی بندے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے, یہ تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کانٹرڈکشن ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے نا, اگر آپ نے الیکشن ایئر میں جانا ہے تو آپ کو پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. وہ جو مریم والی تھی نا لیول پلینگ فیلڈ, وہ نہیں کرنی, بلکہ آپ نے ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے
جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور وہ لوگوں کو اور نظر بھی بھی آ آئے، رہی ہو. نظر بھی آئے. ہاں یہ جی واضح طور پہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ اس وقت کانٹرڈکشن ہے کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا اس کے بارے نہیں میں ہونا. ڈاؤٹ ہے. الیکشن کرانا ہے تو کس نوعیت کا الیکشن کرانا ہے, کون سے الائنسز بنانے مجھے ہیں, تو یہ کون مجھے سے تو یہ الیکشن لگ رہا کرانے ہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے تو سلمان بھائی یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو بنانے والے ہیں سب کچھ جو ڈیزائن کرنے والے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جو بھی یہ ہاچ پوچ سا مجھے لگ رہا ہے نا, اور ایک ہوکس پوکس ایک قسم کا ایک تو مجھے عجیب سی وہ ان کی چیزیں لگ رہی ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر, اور ڈیلی روٹین پہ آ کے ایک صبح اٹھتے ہیں اچھا جی آج اے کر لو, اچھا جی آج اے کر لو, کوئی مجھے پلان نہیں نظر آ رہا. کوئی ابھی دیکھیں نا یہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی انہوں نے پارٹی بنا کے رکھ دی ہے, اب اس کا نام کوئی پتہ ہے وہ کس کے خلاف الیکشن لڑے گی, اس کا کیا منشور ہوگا, وہ اس کا مخالف کون ہوگا, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مخالف کون ہوگا اور وہ کس کے خلاف. میں آپ کو ایک اور بات دلچسپ بتاؤں. جہانگیر ترین گروپ کی جو کانسٹیٹیونسی ہے نا, وہ بنیادی طور پہ زیادہ سے زیادہ آپ ساؤتھ پنجاب نکال سکتے ہیں, ساؤتھ پنجاب. زیادہ ہاں سے زیادہ. ہاں ہاں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ جو عمران اسماعیل صاحب ہے اور علی زیدی صاحب ہے, یہ کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں. اب ان کی وہاں پہ کیا کانسٹیٹیونسی ہے استحکام پاکستان پارٹی کی جو وہ وہاں سے الیکشن جیتیں گے. اس کا مطلب وہی ہوا نا کہ آپ نے لوگوں کو جبری بنیادوں پر اکٹھا کر لیا ہے اور سب کو ایک خول میں ڈال دیا, پابند کر دیا کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں سے آپ کو کوئی نیا حصہ ملے گا. اچھا وہ بھی سر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں شامل تو کر دیا گیا ہے, لیکن ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا سینیریو کہ اس میں سے ہمیں ملے گا کیا. تو ایک کانٹرڈکشن ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر. اور میں ابھی بھی ایک بات بتاؤں, میں آپ کے سامنے آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں, پاکستان کی آج بھی ضرورت سب سے زیادہ ایک بڑے گرینڈ ڈائیلاگ کی ہے. اور وہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے, اس میں حکومت بھی بیٹھے, اس میں اپوزیشن بھی بیٹھے. دیکھیے اس سارے کھیل کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ تو آپ کو ڈائیلاگ میں جانا ہے نا, ڈائلاگ میں آپ جانا نے پڑے. چیزوں کو ریزالو کرنا ہے, آپ کو بات بالکل. چیت کرنی ہے, آپ کو مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو ابھی بھی 4-5 بنیادی باتیں ہیں, یعنی الیکشن کس نوعیت کا ہوگا, وہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کیسے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے گی, اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. ایک بات, کیسے ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتی ہوئی تنقید کا راستہ روکیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ رہنے دیں, ان کے خلاف ایسے منفی پروپیگنڈا وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اداروں کو بھی پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیسے وہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرے پولیٹیکل فورسز کو. اور جو نیوٹرل کا ورڈ ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کے اوپر کوئی ایک برین سٹارمنگ کریں کہ ہمیں کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اسٹیٹ کرائسس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ گرینڈ ڈائیلاگ آج بھی ضرورت ہے, اور جب تک آپ یہ گرینڈ ڈائیلاگ نہیں کریں گے, اگر آپ کا خیال یہ کہ کسی کو کچل دیں گے, کسی کو دبا دیں گے, کسی کو دیوار سے لگا دیں گے, اپنی مرضی کا الیکشن کروا لیں گے, اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیں گے, یہ کھیل کھیل لیں. پچھلے 75 برسوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے نا پاکستان میں, اور آج پاکستان ایک سیاسی طور پر اور معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا عمران خان کے پاس اب کیا آپشن ہے, اس آخر میں صرف اس پہ ذرا ڈسکس کر لیں کہ جو سچویشن ہے اس وقت, شدید پریشر اور شدید الوفنس جو ہے, پولیٹیکل الوفنس اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کو ملی ہوئی ہے, اس کے پاس کیا آپشنز رہے ہیں. عمران خان کے پاس ایک آپشن یہ ہے جو روایتی آپشن ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو پارٹی سے وڈرا کر لے اور پیچھے چلے جائے, اور یا ملک سے باہر چلے جائے یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے. وہ تو کرنے والے نہیں ہیں. انتظار کریں کب اچھا ٹائم آئے گا. ایک بات تو یہ ہے, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے, ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ان کی جو بڑی طاقت ہے وہ ان کا ووٹ بینک ہے. وہ بار بار جو ایڈریس کر رہے ہیں اپنے ووٹر کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی, دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بھی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے تاکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی ڈیولپ ہو. لیکن اگر پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتی ہے تو اس سے سارا الیکشن ہی ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں چاہے گی کہ جناب ان کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے جس سے ساری الیکشن ایکسرسائز جو ہے وہ خراب ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ پریشر بلڈ کریں گے کہ آپ اکتوبر نومبر میں ہر صورت میں جنرل الیکشن کی طرف جائیں, اور جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ آپ ان کے پاس ایک اور بڑا ہتھیار ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بہت ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں سے وہ پریشر گین کر رہے ہیں, وہ وہاں سے پریشر بلڈ کر رہے ہیں, اور اس پریشر کی ریفلیکشن ہمیں پاکستان کی حکومت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو تاثر ہے کہ پوری پارٹی خالی ہو گئی ہے, ایسی ابھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ابھی پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے ان کو ابھی تک آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, ان سے پولیٹیکل لوگ مل نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ حکومت کب ان کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر سکے, اور اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی ہے,
اور اگر ان کے پر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو پھر ایک اور سینیریو ہے, وہ پھر سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کا سینیریو بنے گا. تو کیا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں عمران خان کے جی, کہہ دیں گے ٹھیک ہے اگر یہ حالت ہے تو پھر میں اگلے الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں, دیکھیں PTI الیکشن نہیں لڑے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تمام کینڈیڈیٹ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کانسٹیٹیوئنسی سے. اگر یہ سینیریو ہوگا اور وہ کسی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے, اگر وہ جلسہ کریں تو ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا, انتظامیہ کو گرفتار کر لیا جائے گا, تو پھر ایسے موقع پہ وہ الیکشن لڑکے کریں گے کیا؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اگر الیکشن کمپین چلانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ جب الیکشن کا ماحول بنے گا, جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو اس وقت کیا سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے کیمپین کے کانٹیکس میں پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے, اور عمران خان کو کتنا مارجن ملتا ہے الیکشن میں جانے کے لیے اور کتنا مارجن نہیں ملتا. یہ اس وقت کے حالات ڈٹرمن کریں گے کہ پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں جائے گی بھی یا نہیں بھی جائے گی, یا بائک آؤٹ کرے گی یا پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ سارے معاملات جو ہے یہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن کی ڈیبیٹ ہوگی یا الیکشن شیڈول آنے کی باتیں طے ہوتی ہیں تو پھر دیکھا جائے گا. ابھی ایک میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں, ابھی بھی لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم الیکشن, یہ حامد میر صاحب نے بھی خبر دی, آپ نے سنا, ان کا تجزیہ سنا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی مسلم لیگ نون کے چند وزیروں سے بات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ اب تو بڑا اچھا سینیریو ہے, آپ الیکشن کیوں نہیں کرا دیتے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, ووٹر ابھی بھی انٹیکٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت کے اندر ابھی یہ بحث ہے کہ اگر الیکشن کے نتیجے ہمارے حق میں نہیں آنے تو پھر ہم الیکشن سے فرار کا کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو ہمیں قابل قبول ہو. یہ ڈیبیٹ لیکن اس میں لیکن سب سے بڑا جو نقصان مجھے نظر آ رہا ہے پورے سینیریو میں وہ تو مجھے نون لیگ کا آ رہا ہے, کیونکہ اگر دیکھیں نا, اگر یہ جہانگیر ترین کی پارٹی بھی بن گئی, زرداری صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں پنجاب میں, تو نون لیگ نے تو بنانی تھی حکومت اگلی, اور وہ تو بنانی تھی پنجاب کی بنیاد پہ. تو پنجاب میں اگر حصے بکھرے ہو جانے ہیں تو پھر نون لیگ کو کیا ملے گا؟ باقی صوبوں میں تو ہے ہی نہیں. دیکھیے سب سے زیادہ فرسٹریشن آنے والے دنوں میں اور اب بھی آج بھی مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ عمران خان کے فال آؤٹ کے بعد اصل بینیفیشری تو ہم ہوں گے, لیکن اب لگتا ہے کہ ہمارے بینیفیشری کیک کے اوپر ایک نئے حصے دار بنا دیے گئے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی آ گئی ہے, اس میں استحکام پاکستان بھی آ گئی ہے. اور میں یہ فورس ہی کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر ڈسٹینس بڑھیں گے, اور یہ جو بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے وجہ سے بھی پی ایم ایل این کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ باقاعدہ اس کو ہمارے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے. یعنی اگر پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے تو اس میں دوسرا سیکنڈ جو پارٹی ہے جس کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو ووٹ ہے نا, اگر عمران خان کا ووٹر انٹیکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ووٹ کس کا تقسیم ہوگا؟ ووٹ تو نون لیگ کا تقسیم ہوگا نا, استحکام پاکستان پارٹی, پیپلز پارٹی, ٹی ایل پی. تو اس لیے پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ فرسٹریشن پائی جا رہی ہے کہ یہ سارا کھیل کیا, اور اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے کہ خواجہ آصف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے. اور یہ یاد رکھیے یہ استحکام پاکستان عمران خان کی پرانی اے ٹی ایم مشین ہے جس کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے, اور جو چینی چور وہ عابد شیر علی صاحب لندن میں بیٹھ کے جو ان کے گھر کے باہر کے پروگرام دکھاتے رہے, لیکن کیونکہ ہماری سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اور سیاسی اخلاقیات صرف ایک ہی ہے ہماری کہ اپنے مخالف کے خلاف جتنا ننگا ہوا جا سکتا ہے آپ ننگے ہو جائیں, اور جتنا دور تک جایا جا سکتا ہے دور تک جائیں, اور اگر اس کو گرانے کے لیے کسی دشمن سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. پاکستان کی پولیس میں اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس صورتحال میں مجھے جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو پلان انہوں نے بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور دوسروں نے, اس میں مجھے مسلم لیگ کی حکومت اگلی والی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. باقی اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اللہ مالک ہے, اور انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ بھی رہے گا, اور آپ کے تجزیہ جات جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی. السلام علیکم.